العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلہم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز طلبہ، آیت میں اہل کتاب میں وہ لوگ جو دین اسلام کا مذاق بناتے ہیں، اسے لعب کھیل کود کا سامان قرار دیتے ہیں، اور ایسے کفار ان کو اپنا ولی، اولیاء اور دوست بنانے سے ایمان والوں کو منع کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ایمان والوں سے ہے، چونکہ ظاہراً ایمان کا دعویٰ کرنے والے منافقین جو بھلے مومن نہیں تھے مگر ایمان کو ظاہر کرتے تھے، ان لوگوں کی روش ایسی تھی کہ وہ یہودیوں سے، کافروں سے ہم نوائی جتاتے تھے، ان سے دوستی رکھتے تھے، ان پر اعتماد کرتے تھے، جیسا کہ اسی مضمون کی آیت ماقبل میں آئی. اس لیے ان ظاہراً ایمان کا دعویٰ کرنے والے اور حقیقت میں جو کامل ایمان والے ہیں، ان سب کو منع کیا جا رہا ہے. لا تتخذوا الذین، ان لوگوں کو اپنا دوست، اپنا ولی مت بناؤ. اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین، لا تتخذوا یہ فعل نہیں ہے، لا یہ حرف نفی نہیں ہے. جس فعل پر داخل ہے وہ فعل نفی کا نہیں بلکہ نہیں کا فعل. اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین، مت بناؤ ان لوگوں کو، الذین آگے صلہ سب سے مل کے لا تتخذوا کا مفعول اول، اور آگے جو اولیاء یہ اس کا مفعول ثانی ہے. اے ایمان والو، مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور لعب، تماشا بنا لیا ہے. ہزوا یہ مصدر ہے، مصدر مجہول محذوم بہ کے معنی میں، اسم مفعول کے معنی میں، یعنی تمہارے دین کو استہزاء اور مذاق کی چیز بنا لیا. ولعبا اور تماشا، کھیل کا سامان. من الذین اوتوا الکتاب، مصنف نے کہا من للبیان، یہ من بیانیہ ہے. الذین اتخذوا دینکم، یہ جو موصول مبہم ہے، وہ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنایا، ہزوا معذوم بھی استہزاء کے لائق کر دیا. وہ کون لوگ ہیں؟ بیان کرتے ہوئے فرماتے من الذین، یعنی وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، یعنی اہل کتاب، یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں. تو من بیانیہ ہے، یہ الذین اتخذوا دینکم کے لیے بیان ہے. مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی، ان کو اولیاء نہ بناؤ. والکفار، مراد اس سے مشرکین ہیں. اگرچہ سارے کفار اسی لائق ہیں کہ ان سے دوستی نہ رکھی جائے، لیکن معطوف علیہ میں
فرق کرنے کے لیے مغایرت کے واسطے یہاں کفار سے مراد مشرکین لیا، خاص قسم کے کفار جو شرک کرنے والے. والکفار والکفار دونوں قرأت ہے، جر کے ساتھ بھی اور نصب کے ساتھ بھی. فرماتے بالجر والنصب، اگر جر کے ساتھ ہو تو یہ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم میں جو الذین اوتوا الکتاب من حرف جار کا مجرور ہے اس پر عطف ہے. تو جیسے الذین اوتوا الکتاب یہ الذین اتخذوا دینکم ہزوا کا بیان ہے، ویسی والکفار بھی بیان ہے. تو مطلب ہوگا جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنایا، یعنی وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور یعنی کفار مشرکین. ایک دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ نصب کے ساتھ ہو اور اس کا عطف الذین اوتوا الکتاب پر نہ ہو بلکہ الذین اتخذوا دینکم پر ہو. اور الذین اتخذوا دینکم چونکہ لا تتخذوا فعل نہیں کے لیے مفعول بھی ہے، لہذا اس پر عطف ہو کر کے یہ بھی مفعول بھی ہوگا اور منصوب ہوگا. پہلی صورت میں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یعنی اگر اس کو الذین اوتوا الکتاب پر عطف کیا جائے تو استہزاء دونوں فریق کی طرف سے، جن کو کتاب دی گئی اور جو کفار مشرکین. اور دوسری صورت میں الذین اتخذوا پر عطف کیا جائے یعنی مت بناؤ ان کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق کر لیا، انہیں دوست نہ بناؤ اور کافروں کو دوست نہ بناؤ. تو اس سے معلوم ہوگا کہ استہزاء صرف اہل کتاب کی طرف سے، حالانکہ کفار مشرکین کی طرف سے بھی استہزاء ثابت ہے، مگر دوسری آیتوں سے وہ ثبوت ملتا ہے. کہتے ہیں یعنی مشرکین جر کے ساتھ نصب کے ساتھ والکفار والکفارہ دونوں قرأت ہے، انہیں اولیاء نہ بناؤ. اولیاء ولی کی جمع یعنی دوست. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. یہاں ان اللہ کے دشمنوں کو ولی اور دوست بنانے سے منع کیا گیا اور پھر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ تقوی کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے. اس کی موقع محل کے اعتبار سے مختلف صورتیں ہوتی ہے. یہاں پر ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کا تقوی ان اللہ کے دشمنوں سے موالات ترک کر کے، ان کی دوستی کو چھوڑ کر، ان سے تعلق کو منقطع کر کے. فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے. بہتر کے موالاتہم، ان کی موالات، ان کی دوستی معقول میں آ چکا. ظاہری رکھ رکھاؤ کے طور پر اخلاقاً معاملہ رکھتے ہوئے تعلق کوئی ناجائز نہیں ہے، بلکہ دلی دوستی کہ ان کو اپنا خیرخواہ سمجھ لیں اور ان پر اعتماد کر لیں، اس اعتبار سے منع کیا گیا. ان سے موالات دوستی کو ترک کر کے اللہ سے ڈرو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. اگر تم مومن ہو، خطاب تو ایمانی والوں سے تھا، پھر ان کنتم مومنین کہا جا رہا ہے اگر تم مومن ہو. اس لیے مصنف نے جواب دیا یعنی مومن تو ہو، لیکن یہاں مراد مومن ہونے میں سچے ہو. صادقین فی ایمانکم، اپنے ایمان میں تم سچے ہو تو پھر ایسا کرو، یعنی ان کی موالات کو چھوڑو، ترک کر دو. آیت سے معلوم ہوا کہ جو کافروں اور دین کے دشمنوں سے موالات رکھتا ہے، دوستی رکھتا ہے، در حقیقت وہ مومن ہی نہیں رہتا. بالکل ایمان سے خارج تو اس وقت ہو جائے گا جب ان کافروں کے کفر سے یہ راضی ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے. پھر بھی سخت وعید ہے اس میں کہ وہ مومن نہیں ہے، یعنی کم سے کم اس کا کامل ایمان ختم ہو جاتا ہے. والذین اذا نادیتم الی الصلاۃ، اور وہ لوگ کہ جب تم انہیں پکارو نماز کے لیے بلاؤ اذان کے ذریعے، اتخذوا ہزوا، تو وہ نماز کو مذاق اور کھیل بناتے ہیں، یعنی اس کا بھی استہزاء کرتے ہیں اور اس پر ہنسی اڑاتے ہیں. والذین اذا نادیتم، والذین یہاں الذین لا کر کے اشارہ کر دیا کہ اس کات بھی معقول والے من حرف جار کے مجرور پر ہے،
لہذا من حرف جار کے بعد من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، اس پر اس کا عطف کیا جائے من کے مجرور پر، تو یہاں پر معطوف علیہ میں جس طرح الذین ہے اسی طرح یہاں الذین نکالیں گے، اور مطلب یہ ہوگا کہ یہ بھی ہے جو استہزاء کرنے والے، گویا استہزاء کرنے والے تین طرح کے لوگ ہو گئے، ایک وہ جن کو کتاب دی گئی تھی یہود نصارہ، دوسرے وہ جو کفار مشرکین ہیں، اور تیسرے وہ کہ جب نماز کے لیے بلایا جائے تو پھر مذاق بناتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تین فرقے استہزاء کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا عطف من حرف جار کے مجرور من الذین اوتوا الکتاب پر نہ ہو، اور یہ ترکیب میں مجرور نہ ہو، بلکہ اس کا عطف جیسے کہ معقول میں بتایا گیا تھا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، یہ لا تتخذوا کے مفعول بہ الذین اتخذوا دینکم ہزوا، اس مفعول بہ پر عطف ہو جائے، تو اس صورت میں جیسے وہ مفعول بہ ہو کر منصوب، ویسے یہ بھی مفعول بہ ہو کر کے منصوب ہوگا۔ تو مطلب یہ ہو کہ پہلے ہی قسم کے لوگ وہ جن کی دوستی سے منع کیا گیا، یعنی جو اہل کتاب میں سے ہیں، انہی کا ایک وصف بیان کیا، ایک تو یہ کہ وہ دین کا مذاق اڑاتے، اور ایک یہ کہ جب ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس کا بھی استہزاء کرتے ہیں۔ فرماتے والذین، اور وہ لوگ اذا نادیتم کے جب ندا کرو بلاؤ، الا صلہ ہے، ندا کے لیے الا کا صلہ نہیں بلکہ دعا کے لیے الا کا صلہ ہے، دعا یدعو سے، اس لیے دعوتم کے معنی نکالے کہ ندا دعا کے معنی کو متضمن ہے، اس لیے الی الصلاۃ میں الا کا صلہ ہے، یعنی جب تم انہیں بلاؤ پکارو، نماز کی دعوت دو، بالاذان، اذان کے ذریعے سے، اذان بھی ایک طرح کی دعوت ہے۔ اتخذوها، تو وہ اسے یعنی نماز کو ہزوا، مذاق اور کھیل بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ منافقین اور کفار کے بارے میں آتا ہے کہ جب اذان سنتے تھے تو ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے محمد یہ کیا ایک نئی چیز پیدا کر لی، پہلے تو کسی امت میں بھی یہ چیزیں نہیں سنی گئی تھی، آپ نبوت کے دعویٰ کرتے ہو تو آپ سے پہلے انبیاء نے ایسا نہیں کیا، آپ دوسرے نبیوں کی خلاف ورزی کرتے ہو، اور اگر جو آپ کرتے ہو یہ خیر ہے تو پھر پہلے کے جو انبیاء تھے وہ خیر کے زیادہ لائق تھے، آپ نے یہ بات کہاں نکالی، یہ اونٹ کے چیخنے جیسی آواز، کیا ہی بری آواز ہے یہ، نعوذ باللہ اذان پر اس طرح کے مردود کلمات کہتے تھے۔ آج کل کے بھی کچھ لوگ ہیں جو اذان پر اس طرح آواز اٹھاتے ہیں، اصل میں ان لوگوں کا حسب نسب انہی بدبختوں کے ساتھ ملتا ہے جو حضور کے زمانے میں اس طرح اعتراض کرتے تھے۔ اس پر آیت یہ بھی نازل ہوئی تھی جب ان منافقوں اور کافروں نے اس طرح کی بات کہی، اور ایسی من احسن قولوں والی آیت نازل ہوئی۔ کہتے ہیں اور وہ لوگ کہ جب بلاؤ انہیں نماز کو اذان کے ذریعے تو وہ اس کو یعنی نماز کو ہزوا، مذاق اور کھیل بنا لیتے، بہی طور سے کہ اس کا استہزاء کرتے ہوئے تضاحکوا، اور اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ ذالک، یہ اشارہ کیا اتخاذ کی طرف جو مصدر ہے اور اتخذوها کے اندر شامل ہے، کہ ان کا یہ یعنی مذاق بنا بانہم، اس سبب سے، با سببیہ ہے، بسبب انہم، اس سبب سے قوم لا یعقلون، کہ یہ لوگ بے عقل قوم ہیں، یعنی یہ غور نہیں کر رہے ہیں، اگر تھوڑی عقل ہوتی تو یہ استہزاء نہ کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ جب نماز کی اذان دی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت متغیر ہو جاتی تھی۔ بعض صحابہ کہتے حضور کا حال یہ ہو جاتا تھا کہ حضور گویا ہم کو نہ پہچان رہے اور ہم انہیں نہ پہچان رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان سنتے تھے تو ان کا رنگ بالکل پھیکا پڑ جاتا تھا،
بہرحال جو لوگ بھی ضحک ہنسی استہزاء کا سبب بنتے ہیں وہ سب اس وعید کے ضمن میں شامل ہیں. اگر کوئی جان بوجھ کر کے بالقصد حلال سمجھتے ہوئے اس طرح استہزاء کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا. لیکن کوئی جان بوجھ کے حلال سمجھ کے نہیں کر رہا، ایسی دل لگی کے لیے کچھ بول دیتا ہے تو وہ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن البتہ وہ کافر جیسا فعل کرنے والا ضرور ہو جاتا ہے. اس لیے شاعر دین دینی چیزیں، اذان ہو، نماز ہو، وضو ہو، کسی چیز کا استہزاء کرنا دل لگی کے طور پر بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ اس سے بچتے رہنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.